بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ یہ سچا واقعہ سعودی عرب کے شہر ابہا میں پیش آیا، جہاں ایک نوجوان لڑکی کی شادی تھی، لیکن شادی کی ایک رات پہلے ایسا کیا ہوا کہ خوشیوں بھرا گھر صفحہ ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ یہ شادی کی ایک رات پہلے کا واقعہ ہے۔ جیسے دنیا کے ہر گھر میں شادی کے لیے بے شمار تیاریاں کی جاتی ہیں اور لڑکی کو خصوصی طور پر تیار کیا جاتا ہے اور سنوارا جاتا ہے، اس طرح یہ ماجرا نکاح سے قبل اس گھریلو لڑکی کے ساتھ پیش آیا۔ جس شام اس لڑکی کی شادی تھی اور اس لڑکی کو نکاح کے لیے تیار ہونا تھا اور پھر مغرب کی صدا بلند ہوئی، اس نوجوان لڑکی نے اٹھ کر مغرب کی نماز ادا کی اور پھر مغرب کی نماز کے بعد اس لڑکی کا میک اپ کیا گیا۔ میک اپ کے بعد شادی کا خصوصی لباس اس کو پہنایا گیا اور جب یہ لڑکی مکمل طور پر تیار ہو کر دلہن کے روپ میں آ چکی اور مہمانوں کے سامنے آنے لگی، لیکن اس وقت عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نیک روح لڑکی نے جب عشاء کی اذان کی صدا سنی تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید مغرب میں کیا گیا اس کا وضو اب تک قائم نہ ہو۔ وہ وضو کرنے کے لیے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب روانہ ہونے لگی۔ وہ لڑکی ابھی وضو کرنے کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں اس کی ماں اس کے کمرے میں آئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس لڑکی نے اپنی ماں کو بتایا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ دوبارہ سے وضو کر کے اپنی نماز ادا کرے، کیونکہ اس کے بعد شادی کی رسم نہ جانے کب تک جاری رہے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تمام رسومات میں عشاء کی نماز کا وقت بھی نکل جائے۔ جب ماں نے بیٹی کی یہ بات سنی تو اس نے حیرت زدہ ہو کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور اسے سمجھانے کے انداز میں کہنے لگی کہ جو تم نے اتنا اچھا میک اپ کیا ہے، یہ سارا میک اپ اب تمہارے وضو کرنے سے ختم ہو جائے گا۔ ماں نے بیٹی کو سمجھایا کہ باہر مہمان آ چکے ہیں اور اب اتنا مزید وقت بھی نہیں کہ تمہارا دوبارہ میک اپ کیا جا سکے۔ اگر تم اس شفاف چہرے کے ساتھ مہمانوں کے سامنے آئی تو ہو سکتا ہے تمہارا مذاق بھی بن کر رہ جائے۔ کیا تم اس بات کو گوارا کرو گی؟ کیا اس بات کا تمہیں ذرا بھی ڈر یا خوف نہیں؟ ماں کی بات سن کر بیٹی نے مسکرا کر ماں سے کہا کہ آپ اس وجہ سے پریشان ہو رہی ہیں، لیکن مجھے ڈر اور خوف صرف اپنے پیدا کرنے والے کا ہے اور میں اس کی نظر میں خوبصورت ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے وضو کرنے کا ذرا بھی غم نہیں۔ یہ بات کہہ کر وہ اپنی ماں سے آگے بڑھی اور وضو کیا۔ اس کو اس بات کا ذرا بھی ڈر نہ تھا کہ لوگ اس کو بغیر میک اپ کے دیکھ کر کیا باتیں کریں گے۔ اسے تو بس اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونا تھا۔ عجیب سرشاری کے عالم میں اس لڑکی نے نماز پڑھنی شروع کی اور اس نماز میں اس کو وہ لطف اور مزہ آیا کہ شاید پوری زندگی میں اس کو ایسا لطف نصیب نہ ہوا ہو۔ قیام اور رکوع کے بعد آخری سجدہ کیا۔ اس سجدے کے بعد وہ اٹھ نہ سکی۔ آپ کو جان کر یہ شاید افسوس ہو، لیکن خوشی کی یہ بات تھی کہ ایسا سجدہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ نیک روح لڑکی اس سجدے کی حالت میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ دوستو، اس سے زیادہ عظیم اور خوبصورت موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب اس کی والدہ اس کو بلانے اس کے کمرے میں آئی اور کافی دیر تک آوازیں دیتی رہی اور جب اس نے قریب جا کر اس کو بلایا تو معلوم ہوا کہ وہ تو کتنی دیر پہلے ہی سجدے کی حالت میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس ماں کی حالت جس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہو اور اس کی بیٹی عین وقت اس کو جدائی کا داغ دے کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اس نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم بالکل ٹھیک کہتی تھی، اس رب کی خوشی لوگوں کی خوشی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لیکن دوستو، آفرین ہے ایسی ماں کے صبر پر بھی، اور اس نے کہا کہ تم اللہ کے نزدیک خوبصورت بننا چاہتی تھی اور اللہ کے نزدیک ہونا چاہتی تھی اور اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتی تھی، تو اس خالق حقیقی نے تمہیں اپنے قریب ہی بلا لیا اور اللہ نے تمہیں
ایسی حالت میں اپنے قریب ترین کیا جس حالت میں دنیا کا ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلائے، لیکن ایسی موت صرف قسمت والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے جو اللہ کے ہاں بہت ہی قرب والے ہوتے ہیں۔ اور پھر ماں نے اپنی بیٹی کو سورۃ ال عمران کی آیت تلاوت کرتے ہوئے مخاطب کیا کہ اس دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پیارے دوستو، ہم سب اتنے بے باک ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں کسی بات کی پرواہ ہی نہیں، شاید ہم موت کو بھلا بیٹھے ہیں اور ہمارا مزاج کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ ایسے تمام احباب جو یہ سوچتے ہیں کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ان تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اپنی سوچ کو بدلیں۔ کیا قبر میں جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا؟ کیا نزاع کے عالم میں جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ ہل بھی نہ سکیں گے کہ جب روح نکل رہی ہوگی اور جنازہ لے کر جا رہے ہوں گے اور منو مٹی کے نیچے ہم دفن ہوں گے تو کیا اس وقت دیکھا جائے گا؟ دوستو، ذرا تصور کریں پل صراط کا کہ جس کے کنارے آپ کھڑے ہیں اور آپ کی باری آنی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس میں کٹ کر گر رہے ہیں اور جہنم کے گڑھے میں جا رہے ہیں اور ان کی چیخ و پکار ہے اور کیا ہیبت کا عالم ہے، تو کیا اس وقت دیکھا جائے گا؟ دوستو، خدا را اب بھی وقت ہے، اس وقت کو ضائع ہرگز نہ کریں اور اس زندگی کی تیاری کریں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ دوستو، اسی طرح کا کچھ واقعہ پاکستان میں پیش آیا جہاں ایک شادی ہوئی اور دونوں خاندان بے حد خوش تھے۔ دلہا اور دلہن کے سمیت تمام عزیز و اقارب بے حد خوش تھے۔ ایک ہفتے کے بعد دلہن کسی دعوت میں جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے لیکن وہاں پر وہ دم توڑ دیتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر پہلے جو گھر خوشیوں کا گہوارہ تھا اب وہاں پر صف ماتم بچ چکا تھا۔ اس دلہن کی میت کو دفنا دیا جاتا ہے۔ اس لڑکی کے عزیز و اقارب اس کی قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد اپنے گھروں کو چل دیتے ہیں۔ ماں باپ اور دیگر رشتہ دار کچھ دن رونے دھونے کے بعد سب خاموش ہو جاتے ہیں اور دلہے میاں کچھ دنوں کے بعد دوسری شادی کر لیتے ہیں اور دنیا اپنی اپنی ڈگر پر چلتی رہتی ہے۔ کسی کو کچھ فرق نہیں پڑا، زندگی کے باقی معاملات سارے برابر چلتے رہتے ہیں۔ دوستو، مفکر کہتا ہے کہ موت سے فرق صرف اور صرف مرنے والے کو پڑتا ہے جو آج قبر میں تنہا ہوگی۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اگر ایک ہفتہ پہلے دلہن کو یہ پتہ چل جاتا کہ وہ اس دنیا سے جانے والی ہے اور اسے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو کیا پھر وہ دلہن اپنے زندگی کے بچے ہوئے دن ایسے گزارتی جیسے اس نے گزارے تھے؟ دوستو، اگر ہم اس سوال پر غور کریں تو اس کا جواب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اگر اس دلہن کو معلوم ہو جاتا کہ وہ دنیا سے جانے والی ہے تو وہ اپنے زندگی کے آخری ایام شاید اس طرح نہ گزارتی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتی اور بچے ہوئے دن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دیتی۔ اور یہی بات ہم سب کو سمجھنی ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے جو کہ بہت جلد ختم ہو جائے گا اور پھر حقیقی زندگی شروع ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔